الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 22 ہے۔ اس کا موضوع ہے نماز کے طریقے کے دلائل۔ یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں نماز کے کچھ احکام کے دلائل کی وضاحت ہے۔ نمبر 1، ننگے سر نماز پڑھنا۔ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ سنت طریقہ ٹوپی یا امامے کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول سر ڈھانپنے کا تھا۔ مولانا داود غزنوی مرحوم فرماتے ہیں، اس بد رسم یعنی ننگے سر نماز پڑھنے کی رسم کو جو پھیل رہی ہے بند کرنا چاہیے۔ اگر فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی جائے تو نماز مکروہ ہوگی۔ اگر عاجزی کے خیال سے پڑھی جائے تو یہ نصارہ کے ساتھ تشبہ ہوگا، یعنی عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری مرحوم فرماتے ہیں، صحیح مسنون طریقہ نماز کا وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالدوام ثابت ہوا ہے، یعنی بدن پر کپڑے اور سر ڈھکا ہوا پگڑی سے ہو یا ٹوپی سے۔ شیخ البانی مرحوم فرماتے ہیں، ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ بعض جگہ رواج ہے کہ مسجد میں ٹوکری میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، نمازی مسجد میں آ کر ٹوپی پہنتے ہیں اور نماز کے بعد وہیں رکھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ ہر نمازی اپنی صاف ستھری ٹوپی پہن کر آئے، مسجد میں ٹوپیاں نہ رکھی جائیں۔ اسی طرح بعض لوگ ٹوپی کے بجائے سر پر جیب میں رکھنے والا رومال تکون شکل کا باندھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اس طرح کا رومال باندھ کر آدمی کسی تقریب میں نہیں جاتا تو مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہو؟ حضرات محترم، اب دوسرے حکم کی دلیل سمجھیے۔ نمبر 2، نماز میں دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ کتنا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نماز میں کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نماز میں کندھے کے ساتھ کندھا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملاتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں میں مجموعی طور پر 4 اعضاء کو ملانے کا ذکر ہے۔ نمبر 1، کندھے کے ساتھ کندھا۔ نمبر 2، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا۔ نمبر 3، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا۔ نمبر 4، پاؤں کے ساتھ پاؤں۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ باجماعت نماز میں نمازی ان 4 اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی بڑی مشقت کرے اور پاؤں کے کنارے ایک طرف سے اٹھا کر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لے اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا بھی ملا لے اور گھٹنے کے ساتھ گھٹنا بھی ملا لے اور بالفرض کندھے کے ساتھ کندھا بھی ملا لے تو اس حالت میں کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ بڑی مشکل سے چند سیکنڈ رہے گا۔ پوری نماز میں اس حالت پر رہنا ممکن ہی نہیں، بلکہ قیام بھی اس حالت میں پورا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ ان حدیثوں کے ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ صف سیدھی کرنے کا اہتمام کیا جائے اور نمازی ایک دوسرے کے درمیان کسی اور کے کھڑا ہونے کی جگہ نہ چھوڑیں، قریب قریب کھڑے ہوں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہی مطلب بیان کیا ہے اور فقہ کے چاروں ائمہ نے ان احادیث کے یہی معنی سمجھے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز میں پاؤں کو نہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے اور نہ بہت زیادہ فاصلہ رکھتے، بلکہ درمیانہ فاصلہ رکھتے۔ لہذا قدموں کے درمیان درمیانہ فاصلہ ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ اسی میں نماز کا خشوع اور ادب ہے اور اس کا اندازہ تقریباً 4 انگلی کے برابر ہے۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں۔ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں 3 طرح کی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، دوسری حدیث میں کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اور تیسری حدیث میں کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ ان تینوں احادیث پر عمل کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آ جائیں، انگلیاں کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر آ جائیں اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر آ جائیں۔ اس طرح ان سب احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ خواتین کندھوں کے سامنے تک ہاتھ اٹھائیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں اس کا حکم فرمایا ہے۔ محترم سامعین، اب چوتھے حکم کی دلیل سمجھیے۔ نمبر 4، تکبیر کہہ کر ہاتھ کہاں باندھیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ناف سے ذرا اوپر ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے اور ناف سے ذرا نیچے ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے، لہٰذا یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ البتہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا بہتر ہے کیونکہ اس میں تعظیم زیادہ ہے۔ خواتین سینے پر ہاتھ رکھیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ رہا مردوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا، سو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں۔ نمبر 5، ثنا میں کیا پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ پڑھتے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اکثر تابعین وغیرہ کا عمل اس حدیث پر ہے، لہٰذا یہ کلمات کہنا سنت ہے۔ نمبر 6، امام بسم اللہ جہری نمازوں میں بھی آہستہ پڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کسی کو بھی بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ اکثر صحابہ اور تابعین کا عمل اس حدیث پر ہے، پس امام بسم اللہ جہری نمازوں میں بھی آہستہ ہی پڑھے، یہی سنت ہے۔ جن احادیث میں اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنے کا ذکر ہے، سو ایک تو ان احادیث کی سند کمزور ہے اور دوسرے کسی وقتی ضرورت کے تحت اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی گئی ہے، جیسے مثلا بتانے کے لیے کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اصل سنت آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین نے آہستہ ہی بسم اللہ پڑھی ہے۔ حضرات محترم، اب 7ویں حکم کی دلیل سمجھیے۔ نمبر 7، امام کے پیچھے نمازی فاتحہ اور سورت پڑھے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، مطلب یہ کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اس حدیث میں سری اور جہری نماز کا بھی ذکر نہیں اور فاتحہ اور سورت کا بھی ذکر نہیں، لہذا حکم عام ہوگا کہ نماز سری ہو یا جہری، فاتحہ ہو یا سورت، مقتدی بہرحال خاموش رہے۔ دوسری حدیث میں جو آیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، یہ اکیلے نمازی کے بارے میں ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو یہ حکم نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس نے ایک رکعت بھی ایسی پڑھی جس میں فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی صورت یہی ہے کہ اس نے امام کے پیچھے پڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہونے کی حدیث کے بارے میں امام احمد اور سفیان ثوری رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اکیلے نمازی کے بارے میں ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے بارے میں نہیں۔ مقتدی کے لیے امام کی قراءت کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، مطلب یہ کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے امام کی قراءت کافی ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی مرحوم نے بھی صحیح کہا ہے، لہٰذا مقتدی خاموش رہے۔ اور دوسری حدیث میں جو آیا ہے کہ لا تفعلوا الا بام القرآن فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کہ امام کے پیچھے نہ پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اس حدیث سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔ شیخ البانی مرحوم نے بھی یہ بات فرمائی ہے۔ اور شروع میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں فَأَنصِتُوا ہے، یعنی مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اب ایک طرف اجازت ہے فاتحہ پڑھنے کی اور دوسری طرف خاموش رہنے کا حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں خاموش رہنے کے حکم پر عمل کرنا زیادہ اہم اور احتیاط کی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ امام کے پیچھے نمازی خاموش رہے، فاتحہ بھی نہ پڑھے اور سورت بھی نہ پڑھے۔ جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ کسی نماز میں قراءت نہیں۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 22 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 23 اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دیں، آمین۔